بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خوشگوار رات کی صبح بڑی ہولناک تھی۔ خالہ فرزانہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھی۔ حسب معمول اذان کی آواز پر ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ واش روم میں جا کر وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گئیں۔ جب سے اٹھی تھیں اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ دل پر ایک گھبراہٹ طاری تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا مسئلہ ہے۔ شاید رات کی آؤٹنگ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ رات کو انہوں نے کھانا بھی کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ ممکن ہے بلڈ پریشر ہو گیا ہو، لیکن یہ گھبراہٹ کچھ عجیب قسم کی تھی۔ ایک بے چینی سی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو یا ہو گیا ہو، مگر اس کی اطلاع ابھی تک نہ پہنچی ہو۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہیں۔ چین نہ ملا تو سائڈ ٹیبل سے پان دان اٹھا کر چھوٹا سا ایک پان بنایا اور منہ میں رکھ لیا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر پچھلے لان میں نکل گئیں۔ یہاں ان کی ایک کرسی پڑی تھی جس پر بیٹھ کر وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ تھوڑا سا ٹہلنے کے بعد اپنی کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ کرسی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے اور کافی اونچائی پر ایک چیل دائرے میں گھوم رہی تھی۔ چیل کو دیکھ کر انہوں نے فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ ان کے دل کی ابھی وہی کیفیت تھی۔ طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھیں کہ دردانہ کے پاس کچن میں چلی جائیں اور اس سے باتیں کر کے دل بہلائیں کہ وہ انہیں ڈھونڈتی ہوئی خود ہی آ گئی۔ بڑی بی بی آپ یہاں بیٹھی ہیں اور آپ نے یہاں پان بھی کھا لیا، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ دردانہ نے خالہ فرزانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے جوس لے آئی ہوں، اندر رکھا ہے، کیا یہاں لے آؤں؟ نہیں، وہیں رہنے دو، خالہ فرزانہ نے جواب دیا۔ دردانہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا ہے۔ صبح سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے۔ اب میں نے آسمان پر اڑتی ہوئی چیل بھی دیکھ لی۔ اللہ رحم کرے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بڑی بی بی، آپ اس طرح کی باتوں پر یقین کیوں رکھتی ہیں؟ اچھا تم زیادہ ارسطو نہ بنو، جاؤ اوپر جا کر دیکھو تانیہ بی بی اٹھ گئی ہیں کیا؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی، اگر دروازہ بند ہو تو کیا کھٹکھٹاؤں؟ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، اوپر جا کر دیکھ لو، میرا خیال ہے کہ وہ اٹھ چکی ہوگی۔ خالہ فرزانہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بولیں، جی اچھا بی بی، اس نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور پچھلی طرف سے اوپر گئی۔ خالہ فرزانہ نے پان تھوک کلی کی اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گئیں۔ سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھانا ہی چاہ رہی تھی کہ کمرے میں دردانہ داخل ہوئی۔ بڑی بی بی، دردانہ کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ اپنا نام سن کر ہاتھ فوراً دل پر رکھ لیا۔ آنکھیں اٹھا کر دردانہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر آئیں۔ کیا ہوا دردانہ؟ تانیہ بی بی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ کمرے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خالہ فرزانہ نے الجھے ہوئے کہا، بھئی وہ واش روم میں ہوگی، واش روم بھی کھلا ہوا ہے، دردانہ نے بتایا، گیلری میں کھڑی ہوں گی، وہ اوپر کہیں نہیں ہے، پھر باہر ہوں گی لان میں، وہ نیچے بھی کہیں نہیں ہے، میں پورا گھر دیکھ آئی ہوں۔ دردانہ نے فکر مندی سے کہا، کیا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ بڑی بی بی، گیٹ اندر سے بند ہے اور اس میں تالا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بھی نہیں گئیں۔ خالہ فرزانہ کا دل اب دھواں ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، باہر نہیں گئی، تو پھر وہ کہاں گئی؟ ہائے دردانہ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے جا کر افضل کو اٹھاؤ۔ جی اچھا بڑی بی بی، وہ تیزی سے باہر جاتے ہوئے بولی۔ افضل کو اٹھانا آسان کام نہ تھا، وہ بڑی گہری نیند سوتا تھا۔ اس کے سر پر اگر ڈھول بھی پیٹا جاتا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جیسے معجزہ ہی ہو گیا۔ ادھر دردانہ نے اس کے دروازے پر دستک دی، ادھر اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہوا دردانہ؟ اس نے پوچھا۔
وہ صاحب جی آپ کو بڑی بیبی نے بلایا ہے فوراً، خیر تو ہے؟ وہ اپنے پاؤں میں چپل ڈالتا ہوا بولا۔ طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ نہیں جی، وہ تانیہ بی بی دردانہ جملہ پورا نہ کر سکی، اس کے حلق میں گولا سا آ گیا۔ کیا ہوا تانیہ کو؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ہے، دردانہ نے بمشکل کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ افضل ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ پریشانی کے مارے زرد پڑ چکی تھیں۔ افضل نے خالہ کا چہرہ دیکھا تو اور پریشان ہو گیا۔ خالہ پریشان نہ ہو، میں ابھی اوپر جا کر دیکھتا ہوں، تانیہ اوپر ہی ہوگی، اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ جلدی جا کر دیکھو، خالہ فرزانہ نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ افضل دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ تانیہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی بے ترتیبی کے آثار بھی نہ تھے، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، گیلری کا دروازہ بند تھا، بستر پر ایک شکن بھی نہ تھی۔ لگتا تھا جیسے بیڈ پر کوئی سویا ہی نہیں، یا اگر سویا تو اس نے اٹھ کر چادر کی شکنیں دور کر دیں۔ افضل نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں کہ کوئی ایسا سراغ مل جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ وہ کہاں گئی۔ کہیں کچھ نظر نہ آیا، سو اس نے تکیہ ہٹا کر دیکھا۔ تکیہ کے نیچے ایک کاغذ رکھا تھا، وہ تانیہ کا خط تھا، خالہ فرزانہ کے نام۔ افضل اس خط کو پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور اسے خالہ فرزانہ کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ فرزانہ نے بے چین ہو کر اپنا چشمہ تکیے کے نیچے سے نکالا اور جلدی سے آنکھوں پر لگا کر خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری خالہ میں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں معلوم نہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہوں یہ بھی معلوم نہیں، کب واپس آؤں گی نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی، ساتھ میرا بھائی محسن راؤ ہوگا، آپ میرا انتظار کریں اور پریشان بالکل نہ ہوں، آپ کی تانیہ۔ یہ ایک عجیب و غریب خط تھا، سب کو چکرا دینے والا۔ افضل اور خالہ فرزانہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ دردانہ بھی دیدے پھاڑے حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر یہ مسئلہ تو اپنی جگہ اہم تھا کہ وہ اچانک کہاں چلی گئی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ وہ گھر سے کس وقت اور کس طرح گئی۔ گھر کا گیٹ جوں کا توں بند تھا، بس ایک ہی راستہ ہو سکتا تھا کہ وہ گھر کے احاطے کی دیوار جو 6 فٹ سے اونچی تھی اسے پھلانگ کر باہر چلی جائے، لیکن تانیہ جیسی نرم و نازک کے لیے 6 فٹ اونچی دیوار چڑھنا اور پھر گھر کے باہر کودنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ تو گھر کے اندر ہی سے کہیں گم ہو گئی تھی۔ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ٹھیک 2:30 بجے اس پر اسرار کمرے کے دروازے پر پہنچ جائے جس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوگا۔ سفر کی خبر پر اس نے اپنا چھوٹا موٹا ضرورت کا سامان ایک بیگ میں بھر لیا تھا۔ اس نے ڈائری بہت احتیاط سے رکھ لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ خالہ فرزانہ اس کی اچانک گمشدگی سے بہت متاثر ہوں گی، اس لیے اس نے سوچ کر خالہ فرزانہ کے نام ایک خط لکھ دیا تھا تاکہ انہیں اتنا اندازہ ہو جائے کہ وہ جہاں گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے اور بڑے نیک عزائم لے کر گئی ہے۔ اسے نیند آ رہی تھی، پکنک منا کر اسے اچھی خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر لیٹے گی تو گہری نیند سو جائے گی، اس لیے اس نے سوچا کہ لیٹے گی نہیں بلکہ بیٹھی رہے گی تاکہ نیند نہ آئے۔ 1 کے قریب جب وہ نیند سے نڈال ہونے لگی اور بار بار نیند میں جھومنے لگی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ 2:15 بجے کا الارم لگا دے اور بیڈ پر لیٹ جائے اور سو جائے۔ پھر خیال آیا کہ الارم کی آواز کہیں خالہ فرزانہ کے کانوں تک نہ پہنچ جائے اور اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ الارم کی گھنٹی کم کرنے کے لیے ایک تہہ کی ہوئی چادر اس پر ڈال دی۔ کھڑکیاں اور دروازے پہلے ہی بند تھے۔ ٹھیک 2:15 بجے گھنٹی کا الارم بجا۔ الارم بجتے ہی تانیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن دبایا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم میں جا کر منہ پر چھینٹے مارے، اپنے بیگ کو چیک کیا، بستر درست کیا،
کمرے کی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ 2:25 پر وہ اپنے کمرے سے نکلی، پلٹ کر ایک الوداعی نظر ڈالی۔ ایک دم دل بری طرح دھڑکا۔ لائٹ بند کر کے بہت احتیاط سے زینہ اترنے لگی۔ گھر پر ایک پر اسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی۔ چاندنی کا سحر فضا پر چھایا ہوا تھا۔ وہ کمرہ سب سے آخر میں تھا۔ وہ بہت محتاط انداز میں چلتی ہوئی اس پر اسرار کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اس کمرے سے پہلے خالہ فرزانہ کا کمرہ پڑتا تھا جو بند تھا۔ دروازے کے نیچے اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے کمرے کی لائٹ بھی بند ہے۔ ظاہر ہے سو رہی ہوں گی۔ ویسے جب کبھی وہ کوئی ناول پڑھنے بیٹھ جاتی تو پھر دیر تک پڑھتی رہتی۔ تانیہ کا جی چاہا کہ خالہ کا دروازہ بجا کر انہیں اللہ حافظ کہے۔ اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ یہ تو آپ بیل مجھے مار والی بات تھی۔ اس نے غائبانہ ہاتھ ہلا کر خالہ کو اللہ حافظ کہا۔ ٹھیک 2:30 بجے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہینڈل پر ہاتھ نہ پڑا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا، جیسے دروازے کے پیچھے کوئی اس کا منتظر تھا۔ سامنے اندھیرا تھا۔ وہ محض اندازے سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ وہ 2-4 قدم ہی اندر آئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑی رہے۔ اگر آگے بڑھے تو کس جانب بڑھے؟ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ جہاں کھڑی ہے وہیں کچھ دیر کھڑی رہے تاکہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں۔ وہ اندھیرے میں ایسے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کچھ نظر آ جائے۔ تب اس نے گپ اندھیرے میں چھت پر کوئی روشنی ٹمٹماتی سی دیکھی۔ ایسا لگا جیسے دور آسمان پر کوئی اکیلا ستارہ ٹمٹما رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ستاروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تاروں کی تعداد کے ساتھ مدھم سا اجالا بھی پھیلتا گیا۔ پھر یہ مدھم روشنی دھیرے دھیرے صاف ہونے لگی۔ اس کی نظریں اوپر چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھت اب آسمان کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ پھر یہ روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ یوں لگا جیسے چاند نکل آیا ہو۔ ساتھ ہی تیز ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے ریشمی بدن کو چھوتا چلا گیا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں کسی نرم چیز میں دنسے محسوس ہوئے۔ اس نے فوراً اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر گھبرا کر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا۔ تب اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کسی صحرا میں تھی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تاروں بھرا آسمان تھا۔ چاند اپنے شباب پر تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی انسان، کوئی آبادی دور تک نہ تھی۔ کھڑے ہی کھڑے چند سینکڑوں میں جانے کیا سے کیا ہو گیا تھا، جانے کہاں آ گئی تھی، یہ کون سی جگہ تھی، جانے یہ کیا مقام تھا۔ ابھی وہ مقام حیرت پر کھڑی اپنے ہوش و حواس درست کر رہی تھی کہ ایک سایہ سا اس کے سر پر آ پڑا اور آگے نکل گیا۔ پروں کی پھڑ پڑاہٹ کے ساتھ ہی ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ تانیہ نے ریت پر کسی بڑے پرندے کا سایہ دیکھا جو اس کے سر سے گزر کر آگے گیا تھا۔ ریت پر اس سائے کا سائز کافی بڑا تھا، جیسے وہ پرندہ بالکل سر کو چھوتا گزرا ہے۔ تانیہ نے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور چیخ پر فوراً گھبرا کر اوپر دیکھا، لیکن آسمان پر کوئی چیز نہ تھی۔ چاندنی پورے شباب پر تھی۔ دور تک ریت کا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ ماحول اس کے لیے آئیڈیل تھا۔ اس طرح کے انوکھے مناظر دیکھ کر وہ محصور ہو جاتی تھی۔ ایسے مناظر تو اس نے انگلش فلموں میں دیکھے تھے، لیکن اب خود کسی فلم کا حصہ بن گئی تھی۔ ایسی فلم جس کا کوئی ڈائریکٹر نہ کوئی فوٹوگرافر۔ پھر کہیں سے چھم چھم کی آواز آنے لگی، جیسے کسی کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوں اور دوڑا چلا آتا ہو۔ آواز کی سمت پر اس نے نظر اٹھائی تو سامنے سے ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر ہیولے نے
شکل و صورت اختیار کر لی۔ وہ ایک اونٹنی تھی جس پر کوئی سوار نہیں تھا۔ وہ اونٹنی کے نزدیک آ کر ٹھہر گئی اور خود ہی ریت پر بیٹھ گئی۔ تانیہ تذ بذب میں مبتلا ہو گئی، جانے یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے اور یہ یہاں کس لیے بیٹھ گئی۔ تب کہیں نزدیک سے آواز آئی، اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے۔ تانیہ نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، آواز والا کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ تانیہ کے بیٹھتے ہی اونٹنی کھڑی ہو گئی، اگرچہ اونٹنی بہت احتیاط سے اٹھی تھی، پھر بھی تانیہ آگے جھول کر رہ گئی۔ چاند کے رخ اونٹنی نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی رفتار بڑھائی، دیکھتے ہی دیکھتے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ رات کا وقت، اونٹنی کی سواری، چاندنی رات، لک و دک صحرا اور ایک حسین لڑکی، عجیب منظر۔ کوئی انسان بھی اس منظر کو دیکھ لیتا تو دم بخود رہ جاتا، لیکن یہاں تو دور تک کوئی انسان نہ تھا، آدم نہ آدم زاد، ہو کا عالم تھا۔ یہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ منظر پر منظر بدلتے جا رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اونٹنی اڑ رہی ہو۔ جانے کتنے مسافت طے ہوئی۔ چاند اب بھی سامنے تھا، دھیرے دھیرے وہ اپنی تابانی کھوتا جا رہا تھا۔ بالآخر دوڑتے دوڑتے اونٹنی کی رفتار کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ رک گئی۔ سفر کرتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، جانے وہ کتنا فاصلہ طے کر آئی تھی۔ رات کا سحر ختم ہو چکا تھا، سورج ایک لال توے کی طرح بہت دھیرے دھیرے نمودار ہو رہا تھا۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر تانیہ اس پر سے اتر گئی اور کھڑے ہو کر نکلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ یہ صحرا کی صبح تھی، یہ عجیب صبح تھی، ایسی خوبصورت اور انوکھی صبح اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سامنے کچھ نہیں تھا، بس ریت کے ٹیلے تھے اور زمین کے آخری سرے سے سر ابھارتا سورج تھا اور آسمان۔ ان تین چیزوں پر مشتمل یہ اللہ کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ تھا۔ اس منظر کی دلکشی اور حسن کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ صبح کے اس سحر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اپنی پشت پر اچانک اسے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ پھڑپڑاہٹ کے ساتھ ایک تیز چیخ کی آواز تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ آسمان پر کچھ نہ تھا، لیکن زمین پر کسی اڑتے ہوئے پرندے کا سایہ پڑ رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، اصل غائب تھی، نقل دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس سائے کو دور تک جاتے ہوئے دیکھا۔ ریت پر پڑتا سایہ اتنا بڑا تھا، لگتا تھا جیسے وہ پرندہ بہت نیچی پرواز کر رہا ہو۔ ابھی وہ اس سائے کو غائب ہوتا دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے ایک اور سایہ اور نمودار ہوا، اور یہ دیو قامت سایہ کسی انسان کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ سورج کیونکہ ابھی نکل رہا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا سورج کے سامنے تھا، اس لیے اس کے سائے کی جسامت غیر معمولی تھی۔ یہاں بھی وہی معاملہ تھا، صرف سایہ تھا، کسی کا سایہ تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سایہ اس کی سیدھ میں اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ سائے کا سر تانیہ کے قدموں میں آ گیا۔ قدموں پر سائے کے آتے ہی تانیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں میں آگ لگ گئی ہو۔ گھبرا کر اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ایک لمحے میں وہ سایہ اس پر چھا گیا، اور تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا گیا ہو اور وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی ہو۔ یہ احساس، یہ اذیت چند سیکنڈ سے زیادہ کی نہ تھی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے تو اس نے دیکھا سائے کا دور تک پتہ نہیں، پھر وہ جگہ بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ سخت زمین پر کھڑی تھی۔ زمین اگرچہ ناہموار تھی، لیکن جا بجا چھوٹے بڑے پودے نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے سے فاصلے پر اسے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ اس جھونپڑی پر نظر پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو وہی خواب والی جھونپڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی، قریب ہوتی ہوئی جھونپڑی کی چھت پر اسے الو بیٹھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ اور نزدیک ہوئی تو اسے جھونپڑی کے دروازے پر سانپ بھی دکھائی دینے لگا۔
وہ ابھی اندر سے نکلا تھا اور دروازے پر پھن اٹھائے اور کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ خواب کا پورا منظر اب حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ سانپ نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک زوردار پھنکار ماری۔ پھنکار مارتے ہی جھونپڑی کی چھت پر الو اڑ گیا۔ سانپ جھپٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹ کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ جھونپڑی سے آواز آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ وہ ڈرتی کیسے نہیں، وہ سانپ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر ابھی چند ہی قدم پیچھے ہٹی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ سانپ اس کی طرف آنے کی بجائے دوسری طرف مڑ گیا اور گھوم کر جھونپڑی کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اب جھونپڑی کی چھت پر کوئی چیز نہ تھی، نہ دروازے پر کچھ تھا۔ وہ کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہ آواز پھر آئی، ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر وہ جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے میں داخل ہونے کے لیے جھکی ہی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھنے والے نے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہ صرف ہاتھ ہٹا لیا بلکہ پیچھے ہٹ کر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر براہ راست سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے سیاہ لباس میں تھا، کندھوں پر جھولتے لمبے لمبے بال، کانوں میں چاندی کی بالیاں، لمبا چہرہ، اونچا لمبا قد، ایک ہاتھ میں موٹا سا کڑا اور انگلی میں چاندی کی پتھر لگی انگوٹھی، سیاہ چمکیلی آنکھیں۔ عجیب شخصیت تھی اس کی۔ اسے دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوتا تھا اور اسے دیکھنے کا دل بھی چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے پرشوق نگاہوں سے تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں پوچھا۔ میں کالا چراغ ہوں، وہ بولا تو اس کے سفید چمکدار دانت دکھائی دیے۔ وہ بہت بھلے محسوس ہوئے۔ اوہ اچھا، تو وہ آپ ہیں۔ تانیہ کے لہجے میں شناسائی کی جھلک تھی۔ اب تک میں آپ کے تذکرے سنتی رہی تھی، آج دیکھ بھی لیا۔ میں اس صحرا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک عرصے سے تمہاری آمد کا منتظر تھا۔ کیوں آخر؟ تانیہ نے پوچھا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے اندر جانے سے روکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اندر کون ہے؟ اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جسے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ میں تو اندر جا رہی تھی، آپ ہی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا۔ تانیہ نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، تم اسے دیکھو گی تو تمہیں شدید تکلیف ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دیکھنے سے پہلے میری بات سن لو۔ اندر ہے کون؟ آخر کچھ پتہ تو چلے۔ تمہارا بھائی محسن راؤ، اس نے بہت سادگی سے جواب دیا۔ اندر میرا بھائی ہے، وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے اور آپ مجھے اندر جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا ظلم ہے! مجھے اندر جانے دیں، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے چین ہو کر بولی، تمہارا بھائی اندر جس حالت میں ہے اسے دیکھ کر تمہیں دکھ ہوگا۔ کالے چراغ نے گمبھیر لہجے میں کہا، آپ مجھے اندر جانے دیں۔ تانیہ نے ضد کی، تم اندر نہ جاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ وہ کسی کی قید میں ہے؟ قید میں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، کس نے قید کیا ہے میرے بھائی کو؟ بکا نے۔ کالے چراغ نے قید کرنے والے کا نام بتایا۔ بکا؟ یہ کس قسم کا نام ہے؟ کون ہے یہ بکا؟ سب یہیں کھڑے کھڑے معلوم کر لو گی یا میرے ساتھ کہیں چل کر بیٹھو گی؟ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ میرے ساتھ میری بستی میں، اس نے جھونپڑی کے ایک جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا اگرچہ جانے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا، وہ اپنے بھائی کا نام سن کر بے کل ہو گئی تھی۔ وہ جھونپڑی میں گھس کر اپنے بھائی کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ اپنے بھائی کی خاطر ہی تو اس نے یہ پراسرار سفر اختیار کیا تھا، لیکن کالے چراغ نے جس انداز میں گفتگو کی تھی اس سے معاملے کی سنگینی کا پتہ چلتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ ضد کر کے معاملے کو بگاڑنے سے بہتر ہے کہ وہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کالا چراغ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا تو کیوں نہ اس کی بات سن لی جائے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔
काला चिराग झोंपड़ी की पुश्त पर पहुंचकर झोंपड़ी से कुछ फासले पर जाकर रुक गया। खड़े होकर इसने अपने दोनों हाथ परों की तरह फैलाए। सूरज की तरफ इसकी पुश्त थी। जमीन पर इसका लंबा सा साया पड़ रहा था। हाथ फैलाकर इसने तानिया से मुखातिब होकर कहा, तुर्केश, मेरे साए में आ जाओ। तानिया जैसे ही इसकी ज़मीन पर पड़ते साए में दाखिल हुई, इसे शदीद हिद्दत का एहसास हुआ, जैसे वो किसी भट्ठी में झोंक दी गई हो। ये एहसास चंद सेकंडों का था। जैसे ही इसके हवास बहाल हुए थे, इसने खुद को एक खंडर में पाया जहां वो खड़ी थी। वहां से सीढ़ियां शुरू हो रही थीं। ये सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं। सीढ़ियों के आखिर में इसे एक दर सा नजर आ रहा था। काला चिराग आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां उतरता जा रहा था। चंद सीढ़ियां उतरने के बाद इसने पलट कर देखा। तानिया अभी ऊपर ही खड़ी थी। इसने हाथ का इशारा दिया और बोला, आओ। तानिया इसकी तकलीद में सीढ़ियां उतरने लगी। ये सीढ़ियां काफी गहराई में नीचे तक चली गई थीं। सीढ़ियां इतनी चौड़ी थीं कि 4-5 आदमी बैक वक्त उतर सकते थे। सीढ़ियों के दोनों तरफ पत्थरों की दीवार थी। जहां सीढ़ियां खत्म हो रही थीं, इसके सामने भी दीवार थी। सामने वाली दीवार के साथ एक चौड़ा द्वार दिखाई दे रहा था। काला चिराग इस द्वार में दाखिल होकर गायब हो चुका था। तानिया इसे 8-10 सीढ़ियां ऊपर थी। जब वो द्वार के सामने पहुंची तो काला चिराग इसका मुंतजिर था। जब वो द्वार में दाखिल हो गई तो काला चिराग फिर चल पड़ा। द्वार में दाखिल होकर तानिया को एक खुशगवार हैरत का एहसास हुआ। इसका ख्याल था कि द्वार में दाखिल होगी तो आगे घुप अंधेरा होगा और वो किसी गार नुमा चीज में दाखिल हो जाएगी, लेकिन ऐसा न था। थोड़े से फासले पर एक मेहराबी दरवाज़ा था और दरवाजे के दोनों भारी पाट खुले हुए थे। ये किसी महल का सा दरवाज़ा था। खुले दरवाजे में से इसे एक खूबसूरत फवारा और पसे मंजर में पत्थरों की इमारत नज़र आ रही थी और इसके सामने एक खूबसूरत बाग फैला हुआ था और बहुत गहरे रंग का आसमान नज़र आ रहा था। जब तानिया दरवाजे से गुजरकर अंदर पहुंची तो इसे एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े मैदान में आ गई है। सामने एक बड़ी इमारत थी। इसके बाद दर ही दर थे। ये शायद घरों के दरवाजे थे। चारों तरफ इसी तरह के घर थे और दरमियान में एक बहुत खूबसूरत सरसब्ज बाग था।